بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ امریکہ میں کورونا کے ساتھ ساتھ طوفان کی تباہی۔ ایسا بحران پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ مقبوضہ وادی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازعہ علاقہ ہے۔ مغرب اور یوکرین مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہتھیار زمین پر رکھ دیں۔ روس۔ طالبان نے اہم تجارتی گزرگاہ دوبارہ کھول دی۔ مگرمچھ خاتون کو گھسیٹ کر جھیل میں لے گیا۔ مچھروں کا سفر سالانہ 5 کلومیٹر وسیع ہو رہا ہے۔ تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کثرت رائے سے منظور ہونے والی مذمتی قرارداد میں روس سے فوری طور پر اپنی فوجیں یوکرین سے نکالنے اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ روس کے خلاف مذمتی قرارداد کی 141 ممالک نے حمایت کی، جبکہ 7 ممالک نے مخالفت کی۔ مذمتی قرارداد کی مخالفت کرنے والے ممالک روس، بیلاروس، شمالی کوریا، شام وغیرہ تھے، جبکہ چائنا، جنوبی افریقہ، پاکستان، بھارت اور ایران سمیت 32 ممالک نے قرارداد میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں یوکرین کے 4 بڑے علاقوں کو متنازعہ ریفرنڈم کے ذریعے اپنی ریاست میں ضم کرنے کے روسی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کی توثیق کی گئی۔ اقوام متحدہ کی قرارداد میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ روس فوری اور مکمل طور پر بغیر کسی شرط کے تمام فوجی دستے یوکرین سے اپنی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحدوں کے اندر واپس بلائے۔ یاد رہے دوستو کہ یوکرین کرائمیا اور دیگر 4 علاقوں کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے، تاہم بین الاقوامی سطح پر روس کے اس دعوے کو کبھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی مذمتی قرارداد پر قانونی طور پر روس کو اس پر عمل کرنے کا پابند نہیں بناتا، تاہم ایسی قراردادوں کی سیاسی اہمیت ضرور ہوتی ہے۔ چائنا نے چوتھی مرتبہ اس طرح کی ووٹنگ میں حصہ لینے سے گریز کیا۔ 1 سال کے دوران روس نے یوکرین پر سلامتی کونسل میں کسی بھی مسودہ قرارداد کی منظوری کو روکنے کے لیے اپنی ویٹو پاور کا سہارا لیا ہے، جس کے تناظر میں جنرل اسمبلی نے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ امریکہ میں جہاں کورونا نے تباہی مچائی ہوئی ہے، وہیں موسم سرما کے طوفان سے 2000 پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں، جبکہ 15,000 تاخیر کا شکار ہیں۔ نیو یارک، انڈیانا اور مشیگن میں 9 لاکھ سے زائد گھروں اور کاروبار کی بجلی منقطع ہے۔ کیلیفورنیا میں غیر معمولی موسم کا سامنا ہے، جہاں بیشتر علاقے تیز ہواؤں اور موسم سرما کے طوفان کی وارننگ کے زیر اثر ہیں۔ دوسری جانب اوہایو ویلی اور جنوبی حصے میں گرمی کی شدت سے نیا ریکارڈ بننے کا امکان ہے۔ امریکہ میں کورونا سے اموات کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور کورونا میں مبتلا ہونے اور مرنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے اس وقت امریکہ عالمی فہرست میں سب سے اوپر ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت تک مجموعی طور پر امریکہ کی 1/3 آبادی یعنی 10 کروڑ سے زیادہ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 11.5 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق امریکی ہسپتالوں میں کورونا میں مبتلا بیماروں کے داخلے کی تعداد میں اب بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان پہلے ہی مسائل اور بحرانوں کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کا شکار تھا، مگر اب ملکی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے اس نے ہمیں انارکی کی جانب دھکیل دیا ہے۔ ریاستی اداروں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں اور نام نہاد جمہوری عمل بھی اب جمود کا شکار ہے۔ اقتدار کے جاری اس کھیل میں اہم موڑ تب آیا جب پیر کو صدر پاکستان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا۔ حکومت اور الیکشن کمیشن دونوں ہی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے معاملے کو طول دینا چاہتے ہیں۔ ہماری حالیہ سیاسی تاریخ میں ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جہاں 90 دنوں میں انتخابات کروانے پر
آئین کی اس طرح کھلی خلاف ورزی کی گئی ہو۔ اسمبلیوں کو تحلیل ہوئے 1 مہینے سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کی جانب سے اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنے کے حوالے سے کوئی اشارہ نہیں دیا گیا ہے۔ یہ بہت حیران کن بات ہے کہ ایک ایسی حکومت جو جمہوریت کا راگ الاپتے نہیں تھکتی، وہ خود ہی انتخابی عمل سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ ملک کی بگڑتی ہوئی مالی صورتحال اور تخریب کاری کے بڑھتے ہوئے خطرے کو بہانہ بنانے سے حکومت کی قانونی حیثیت اور انتخابات کے امکانات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اپنی حکومت ختم ہونے کے ساتھ ہی پی ٹی آئی اراکین نے قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے طویل عرصے بعد ان استعفوں کو منظور نہیں کیا، لیکن پھر اچانک ہی منافقت کرتے ہوئے انہیں منظور کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ اس وقت منظور کیے گئے جب پی ٹی آئی اپنے استعفے واپس لے کر قومی اسمبلی میں آنے پر غور کر رہی تھی۔ اس فیصلے سے حکومت کی گھبراہٹ بھی عیاں ہو رہی تھی۔ یہ پوری کہانی جمہوری عمل کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اس سے یہ واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت آئینی دائرہ کار میں کام کرنے پر یقین نہیں رکھتی۔ اتحادی حکومت کی تباہ کن پالیسیوں نے ملک کو معاشی بربادی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ اس سال کے درمیان میں اوسطاً 33% افراط زر کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس سے پاکستانی گھرانوں کی اکثریت کے متاثر ہونے کا امکان ہے، جو پہلے ہی شدید مشکلات کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ اس سے بھی تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ سخت فیصلے بھی IMF کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ناکافی لگ رہے تھے۔ ایک کمزور حکومت جس کے پاس محدود سیاسی قوت ہے، اس کے لیے اس سنگین بحران کو قابو کرنا بہت دشوار ثابت ہو رہا ہے۔ گمان ہوتا ہے کہ جیسے ریاست مکمل تباہی کے دہانے پر ہے، جبکہ سیاسی اختلافات ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ملک کے سب سے بڑے اور طاقتور صوبے پنجاب میں کشیدگی بڑھنے کے ساتھ ہی خانہ جنگی کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔ حالیہ بحرانوں نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج ہم جس بحران کا سامنا کر رہے ہیں، شاید اس نوعیت کا بحران ہماری ملکی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یوکرین کے معاملے پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں پاکستان نے کہا ہے کہ غیر قانونی زیر قبضہ مقبوضہ وادی بھارت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جواب کا اپنا حق استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت عالمی ادارے کے اس فورم پر کئی سال سے مقبوضہ وادی کے معاملے پر حقائق کے منافی اپنا موقف دہرا رہا ہے۔ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اپنی قراردادوں میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں ان کا یہ حق دلوانے کا وعدہ کر رکھا ہے، لیکن بھارت نے دھوکے اور طاقت کے وحشیانہ استعمال کے ذریعے کشمیریوں کو ان کے اس پیدائشی حق سے محروم کر رکھا ہے۔ پاکستان نے کہا کہ بھارت نے پوری کشمیری قیادت کو گھروں اور جیلوں میں نظر بند کر رکھا ہے۔ بچوں اور خواتین سمیت ہزاروں کشمیری نوجوان غیر قانونی طور پر قید ہیں۔ کشمیریوں کے پرامن احتجاج کو طاقت کے وحشیانہ استعمال سے روکا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ مقبوضہ وادی کی تشویشناک صورتحال کا نوٹس لے۔ روس کا کہنا ہے کہ اگر مغرب اور یوکرین مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ہتھیار زمین پر پھینک دیں یا رکھ دیں۔ روس نے یوکرین کے بحران کے حل کے لیے مغرب اور یوکرین کے ساتھ مذاکرات کے لیے روس کی شرطوں کا اعلان کیا ہے۔ روس نے اس تنازع کے خاتمے کے لیے مذاکرات کو ممکن قرار دیا ہے۔ اگر مغربی ممالک اور یوکرین حکومت اپنے ہتھیار زمین پر پھینک دیں تو یوکرین پر مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اگر مغرب اور یوکرین مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں روسی شہریوں پر بمباری بند کرنی ہوگی اور اپنے ہتھیار زمین پر رکھ دینے چاہیے۔ اس کے بعد نئے جغرافیائی سیاسی حقائق کی بنیاد پر بات چیت ممکن ہو سکتی ہے۔ افغانستان کے حکمران طالبان نے پاکستان کے ساتھ اہم سرحدی گزرگاہ کو دوبارہ کھول دیا ہے اور سرحد کے دونوں اطراف پھنسے ہزاروں ٹرکوں کو چند روز کے بعد خوراک اور دیگر اشیاء آر پار لے جانے کی اجازت مل چکی ہے۔
یہ اہم پیش رفت پاکستان کے وزیر دفاع کے زیر قیادت اعلیٰ سطحی کے وفد کے کابل کے غیر اعلانیہ دورے کے ایک روز بعد ہوئی ہے۔ وفد نے طالبان کے سینئر عہدیداروں سے ملاقات کی تھی۔ ان میں طالبان کے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر بھی شامل تھے۔ ہزاروں گاڑیاں صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع درہ خیبر کے پاس سے گزرنا شروع ہو چکی ہیں۔ ان میں بیشتر ٹرکوں پر سبزیاں اور پھل جیسی تازہ اشیاء لدی ہوئی ہیں۔ پاکستان کے لیے دوستو، تورخم ایک اہم بارڈر کراسنگ اور وسط ایشیائی ممالک تک پہنچنے کا واحد تجارتی راستہ ہے۔ تورخم کے دوبارہ کھلنے سے دونوں اطراف کے تاجروں اور دیگر افراد کو بھی راحت ملی ہے۔ وہ گزشتہ 4 دن سے سرحد پر پھنس کر رہ گئے تھے۔ یہ نیا اقدام دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی کا بھی اشارہ دے رہا ہے۔ ایک ویڈیو کلپ میں امریکہ میں ایک خوفناک لمحہ دکھایا گیا ہے جو کہ دوستوں میں یہاں نہیں دکھا سکتا، جس میں ایک مگرمچھ نے فلوریڈا میں ایک جھیل کے کنارے اپنے ڈاگ کو ٹہلانے والی ایک خاتون پر حملہ کر دیا اور اسے سمندر میں گھسیٹ کر لے گیا اور موقع پر ہی اسے کھا گیا۔ ایک پڑوسی خاتون نے اس خوفناک مناظر کو ایک ویڈیو کلپ میں قید کر لیا اور خاتون کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پولیس کو بلایا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ویڈیو میں بوڑھی عورت کو اپنے ڈاگ کے ساتھ جھیل کے کنارے چہل قدمی کرتے دکھایا گیا ہے۔ عین اسی وقت ایک مگرمچھ سطح پر نمودار ہوتا ہے اور تیز رفتاری سے ان کی طرف بڑھتا ہے۔ خاتون نے اپنے ڈاگ کو مگرمچھ کے جبڑوں سے دور بھگانے کی کوشش کی، لیکن مگرمچھ نے ڈاگ کو چھوڑ کر اسے پکڑ لیا، اسے گھسیٹتے ہوئے جھیل میں لے گیا اور اس کے غائب ہونے میں صرف چند لمحے لگے۔ بعد میں اس مگرمچھ کو تلاش کر لیا گیا اور اسے مار دیا گیا۔ اس سے پہلے فلوریڈا کے حکام نے کئی مرتبہ دوستوں مقامی افراد کو اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ علاقے کی جھیلوں کے قریب چلنے کے خطرے سے خبردار کیا تھا۔ خاتون گزشتہ جولائی سے فلوریڈا میں مگرمچھ کے ہاتھوں مارا جانے والا یہ تیسرا شکار تھا۔ فلوریڈا میں دوستو 70 کاؤنٹیوں میں 1.3 ملین سے زیادہ مگرمچھ ہیں اور وہ تازہ پانی کے ذخائر میں پائے جاتے ہیں۔ 1948 سے 2022 تک فلوریڈا میں مگرمچھ کے حملوں کے 442 واقعات ہو چکے ہیں، جن میں سے 26 انسانوں کی موت ہوئی۔ ملیریا کو غریبوں کا مرض کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا مرکز اب بھی غریب ممالک ہیں، تاہم سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ جیسے جیسے عالمی حدت بڑھ رہی ہے، ملیریا کی وجہ بننے والے مچھروں کا دائرہ کار بھی بڑھ رہا ہے، جو لگ بھگ 5 کلومیٹر سالانہ ہے۔ اس ضمن میں سب سے اہم بات یہ سامنے آئی ہے کہ اب غریب ملکوں کی جان لیوا بیماری دیگر خطوں تک پھیل رہی ہے۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے ماہرین نے گزشتہ 120 سالوں کا ڈیٹا لیا ہے، جس میں 1898 سے 2016 تک مچھروں کے پھیلاؤ یا دیگر علاقوں تک منتقلی کو نوٹ کیا گیا ہے۔ اس عرصے میں زمین کا درجہ حرارت اوسطاً 1.2 درجے سینٹی گریڈ بڑھا ہے، جس کے بعد مچھروں نے دیگر علاقوں تک یلغار کی ہے۔ ملیریا پھیلانے والے یہ مچھر ہر سال 3 میل یا 5 کلومیٹر تک آگے بڑھ رہے ہیں یا ارد گرد پھیل رہے ہیں۔ یہاں دوسری اہم بات یہ ہے کہ مچھر اب سطح سمندر سے بلندی کی طرف بھی جا رہے ہیں اور یوں ہر سال 6.5 میٹر اوپر پہنچ رہے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق مچھر اڑنے میں بہت تیز ہوتے ہیں اور ہوا کے رخ پر ایک ہی رات میں کئی 100 کلومیٹر دور تک جا پہنچتے ہیں۔ دوسری یہ اہم بات ہے کہ آب و ہوا میں تبدیلی سے نہ صرف ان کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے بلکہ ان کے مرض پھیلانے کا دورانیہ بھی بڑھ رہا ہے۔ ملیریا دوستو ایسے ممالک تک پھیل رہا ہے جہاں یہ مرض پہلے ہی بہت کم تھا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔